اصل بات یہ ہے کہ ہم شارٹ ٹرم پالیسی جب بناتے ہیں نا تو ہم شارٹ ٹرم ہی اس کے فوائد ملتے ہیں ہمیں, اور وہ بعد میں وہ چیز جو ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ پرابلم میں آ گئی. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سن کے تو میں یہ سمجھوں کہ پھر تو والوں جواب ہے کہ کوئی بہتری نہیں ہوگی. نہیں بالکل آپ جیسا کہہ رہی ہیں کہ لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے تو لانگ ٹرم میں پالیٹکس ہی نہیں ہو رہی, لانگ ٹرم میں تو ہماری حکومتیں نہیں ہیں, ہماری حکومتیں اپنا وقت ہی پورا نہیں کرتی ہیں, اور پھر پالیسیز میں کنٹینیوٹی نہیں ہوتی ہے. پچھلی گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس کی پالیسیاں نئی گورنمنٹ آنے والی جو ہے وہ تبدیل کر دیتی ہے اور وہ نئے سرے سے شروع کر دیتی ہے, اور پھر حکومتوں کو ٹائم پورا کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں تو لانگ ٹرم تو بڑی دور کی بات ہے, جو شارٹ ٹرم پالیسیاں ہیں وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہو پاتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر جواب سمجھیں کہ نہ من تیل ہوگا, نہ رادہ ناچ ناچے گی, نہ حکومتیں اسٹیبل ہوں گی, نہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی, نہ حکومتیں اپنا وقت پورا کریں گی, نہ لانگ ٹرم پالیسی بنے گی, تو یہ معاملات ایسی ہی خرابی کی طرف چلتے چلے جائیں گے. دیکھیے پاشا صاحب, بات بڑی سیدھی سی ہے کہ ایک چیز ہے جس کو ہم ہوپ کہتے ہیں, اور ہوپ اگر رہے گی نا تو ہم بہت کچھ کر جائیں گے. اگر ہوپ نہیں ہوگی نا تو پھر ہم چھوٹا سا بھی سٹیپ لیتے ہوئے ڈریں گے. تو میرا جو کہنے کا مطلب تھا وہ صرف یہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے آپ کا آپس میں پالیٹکس میں, اس کا اثر آپ کے ملک کے سٹیزنز پہ نہیں ہونا چاہیے. اگر پانی کی بات ہے تو وہ پانی ہم سب کے لیے ہے نا, تو اس کے بارے میں جو ہم پلاننگ کریں یا مینجمنٹ کریں تو وہ جب ہماری جس کو کہتے ہیں جو ہمارے وہاں آفیسرز ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں وہ تو بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو ان کو اس کو لے کے اس پالیسی کو لے کے چلنا پڑے گا نا. تو میرا کہنے کا اصل میں مطلب یہ تھا کہ اگر ہم جاب پہ بیٹھتے ہوئے ایز اے سٹیزن اس معاشرے میں رہتے ہوئے اگر ہم کمیونٹی بیسس پہ بھی سوچنا شروع کریں, انڈیویجول بیسس پہ بھی سوچنا شروع کریں, اور اس کو آرٹیکولیٹڈ فارم میں اگر ہم پہنچائیں گے تو یقیناً وہ چیز ہمارا لیجسلیچر بھی سنے گا, وہ ہمارا پارلیمنٹ بھی سنے گا. ڈاکٹر صاحبہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے. ویسے تو انہوں نے ساری باتیں بڑی خوبصورت کہی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک استاد ہیں, پروفیسر ہیں, اور خوبصورت باتیں کرنا ہی انہیں زیبا ہے. ہوپ انہوں نے دلائی ہے, اور یہ پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے یہ اس کی ایک بڑی روشن مثال ہے کہ جب قوم نے ایک بات طے کر لی, جب ایک طویل مدت پالیسی طے کر لی گئی, یہ 1974 میں ہندوستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تو ہماری اس وقت کی حکومت جو پیپلز پارٹی کی اور ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی سربراہی میں جو حکومت قائم تھی, اس نے فیصلہ کیا کہ ہم بھی نیوکلیئر پاور جو ہے وہ حاصل کریں گے. تو انہوں نے ایک پالیسی بنائی, اور یہ قومی پالیسی کی صورت میں جنرل ضیاء الحق نے بھی اس کو اڈاپٹ کیا, وہ اس پر عمل پیرا رہے. اس کے بعد جتنی بھی نون لیگی حکومتیں آئیں یا پیپلز پارٹی کی حکومتیں آئیں یا کسی ڈکٹیٹر کی حکومت آئی, تو انہوں نے بھی اس پالیسی میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں کیا, بلکہ یہ پالیسی کنٹینیو رہی. حتیٰ کہ نواز شریف کے دور حکومت میں پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کر کے پاکستان کو ایٹمی قوت بنا دیا. بالکل ڈاکٹر صاحب کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں ایسی ہی پالیسی پاکستان کے جو موسمیاتی مسائل ہیں, پاکستان کے جو ماحولیاتی مسائل ہیں, پاکستان کے جو آبی مسائل ہیں, ان سے نمٹنے کے لیے ہمیں ایسی ہی ایک پالیسی بنانی چاہیے جس کو کوئی بھی آنے والی یا جانے والی حکومت جو ہے وہ تبدیل نہ کر سکے, اور پھر الٹیمیٹ جو ہے قوم جو ہے اس موسمیاتی بحران سے, اس آبی بحران سے, اس ماحولیاتی بحران سے جو ہے وہ باہر نکل آئے. اور ڈاکٹر صاحبہ نے جو سب سے اعلیٰ بات کی ہے کہ یہ کام جو ہے یہ پاسبل ہے, چاہے ہمیں سیاسی استحکام حاصل ہو یا نہ ہو, چاہے ہمارے عالمی اداروں کے ساتھ معاملات اچھے ہوں یا نہ ہوں, چاہے IMF
ہمیں امداد دے یا نہ دے، ہمیں ایسی پالیسی بنانی پڑے گی، ایسی طویل مدت پالیسی بنا کر ہمیں اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے ماحولیاتی مسائل، موسمیاتی مسائل، آبی مسائل، اور میں اس پر آگے بڑھ کے کہوں گا ہمارے جو توانائی کے مسائل ہیں، جو بجلی کی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، پانی کی بھی لوڈ شیڈنگ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہوتی ہے، تو ان مسائل سے نمٹنے کا حل یہی ہے کہ ہم طویل مدتی پالیسی جو ہے وہ اپنائیں اور اس کو ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں وہ لے کر آگے چلیں اور اس کے نتیجے میں یہ مسائل حل ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ہم اپنے پروگرام کے آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ ایک ماہر کے طور پہ، ایک پاکستانی کے طور پہ، ایک استاد اور معلم کے طور پہ، ایک پڑھی لکھی روشن خیال خاتون کے طور پہ ہمارے دیکھنے والوں کو ہمارے ٹیلی ویژن کے ذریعے قوم کو کیا پیغام دینا پسند کریں گے؟ پاشا صاحب دیکھیے، ہمیشہ سے میرا جو ویو رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ اگر جو میری، جیسے ہم بات کرتے ہیں نا رائٹ اینڈ ڈیوٹی کی، اگر میرا جو رائٹ ہے آپ کی طرف یا میرے عوام کی طرف، ان کا جو رائٹ ہے وہ میری طرف ڈیوٹی بنتا ہے، اور اس کو میں ہمیشہ لے کے جاتی ہوں سیوک ریسپانسبلٹی کی طرف۔ اگر میں ریسپانسبل ہوں اپنے ہر ایکٹ کی، آپ کے جو رائٹس ہیں اس کی ڈیوٹی پرفارم کرنے کی میرے دل میں، اور میں اس کو پرفارم کرتی ہوں، تو وہ سب سے بڑا وے ہے اس چیز سے باہر نکلنے کا۔ شہری کے طور پر جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ہم نبھائیں، اور ایک انسان کے طور پر بھی۔ لیکن جہاں تک بات ہے کہ میں آپ سے کیا ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں اپنے ناظرین سے، وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی چیزوں کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے، اس چیزوں کا ہمیں بھی حل سوچنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ وہ سوچ رہے ہوں جو شاید آج میں یہاں بیٹھ کے میرے مائنڈ میں نہ آیا ہو۔ آپ اس چیز کو آگے لے کر آئیے، آپ اس چیز کو بتائیے، وہ چیز پھر وہ کہیں نہ کہیں اکٹھی ہو کے دوبارہ ڈیسیجن میکنگ کی طرف جائے گی۔ یہ جو ہم لفظ سسٹم بولتے ہیں نا، اس میں پہلے ان پٹ جاتا ہے، ڈیمانڈ جاتی ہے، تو بعد میں پالیسی میکنگ ہوتی ہے، اور وہ آؤٹ پٹ کی شکل میں باہر آتا ہے، اور جب وہ آؤٹ پٹ کی شکل میں آپ کے پاس ڈیسیجن میکنگ یا پالیسی میکنگ بن کے آئے گا تو آپ فیصلہ کریں گے، آپ فیڈ بیک دیں گے کہ یہ ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال میں اس طرح ایک بڑے اچھے طریقے سے یہ چیزیں جو ہے آگے چلیں گی، بٹ آپ اپنے فیوچر میں آنے والے بچوں کے لیے، آپ کے پریزنٹ جو ابھی بچے آپ کے ساتھ ہیں ان کے لیے، اس زمین کو، اس مدر ارتھ کو، اس نیچرل زمین کو، اس کے نیچرل ہیبیٹیٹ میں رہنے کے لیے آپ اس کو بچائیں۔ یہ زمین ہم نے اپنے آنے والی نسلوں سے ادھار لی ہوئی ہے، ہم اس زمین کو ان کو اسی صورت میں دیں گے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زمین اور یہ ریسورسز دیے تھے، اس کو پلوٹ کر کے نہیں واپس کریں گے۔ ڈاکٹر جواریہ قیس جوہریہ صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اور ہمارے ناظرین کو اپنے خیالات عالیہ سے مستفید فرمایا۔ ناظرین، مصطفیٰ کمال پاشا کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔